کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر موجود ہے؟ جب بھائی نے کسی سے بات کی تو اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور انہوں نے اپنے دلیل کے طور پر سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے شاہرگ سے قریب ہوں، نحنو اقرب الورید، ورید کہتے ہیں شاہرگ کو، ہماری شاہرگ، نحنو ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ اب بھائی نے ان کو جواب میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا، جہاں پہ اللہ نے کہا الرحمن نے اپنے آپ کو ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر استوا کر دیا۔ تو ایسی صورت میں کیا اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس کے کئی منطقی طریقے بھی ہیں، عقلی طریقے بھی ہیں۔ عقلی طریقے کیا ہے؟ ایک، اگر آپ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے تو جو ناستک ہوتا ہے، جو کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ آپ کو اگر پلٹا کر سوال کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کچرے کی کنڈی ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ کا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کئی گندی جگہوں پر جاتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے کھانے کو، گندگی کو پیٹ میں سے نکالنے جاتے ہیں، وہ کمبخت نے سوال کر دیا کہ آپ کا اللہ وہاں پر بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، یہاں نہیں ہے، اب اس کے لیے پھر ایک دلیل لانی پڑے گی۔ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو، تم اپنے آپ کو مارنے لگا رہے ہو ایک ناستک کو تمہارے دماغ کے اوپر۔ دوسرا سوال، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ہر مسلمان کو پوچھا جائے، نبی کو جب معراج ہوئی، نبی کہاں گئے تھے؟ عرش، اللہ کے عرش کے پاس گئے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نبی کو اوپر جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ یہی ملتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اگر اللہ اوپر ہے تبھی تو نازل کیا نا، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو دے دیتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب سورہ قاف کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا، نحنو اقرب الورید کا معنی کیا ہے، ہم تمہاری شاہرگ سے قریب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جب یہاں پہ نحنو کا عربی میں لفظ آیا جس کا معنی ہم وہاں پہ جب مراد تم اللہ سے لیتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو نحنو اقرب الورید، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شاہرگ کے قریب ہے، تو تم اللہ کی ذات معنی لے لیے۔ اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، تو اللہ کے نبی پر قرآن کیسے نازل ہوتی تھی؟ کہے گا کہ جبرائیل لا کر نازل کرتے تھے۔ تو کیا جبرائیل اللہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نازل کر رہے ہیں، تو یہ جبرائیل بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عربی زبان میں مالک جب کہتا ہے میں کچھ کرتا ہوں تو کلام کرنے کے انداز میں، ہر زبان میں ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ خود اپنی ذات سے کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس کے جو اپنی صلاحیتیں ہیں، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنا ذکر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو باپ نے کہا بیٹا رات کا وقت ہے تو جا کر ہم ہیں نا تیرے ساتھ، ہم ہیں نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بیٹے کے ساتھ باپ جا رہا ہے، ہم ہیں نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ ہوا ہے ہم تجھ پر نظر رکھے ہوئے، انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شاہرگ کے قریب ہے، اے میرے بندے ہم تمہاری شاہرگ کے قریب ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے نہیں ہے، اللہ کے معلومات تمہارے بارے میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری شاہرگ تم خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب اس سے بھی قریب ہے۔ تم جتنا خود کے بارے میں نہیں جانتے اتنا تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ اس معنی میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا۔